اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ 10ویں رکوع سے ہمیں آغاز کرنا ہے۔ اصل میں آج جو پہلا حصہ پڑھا گیا اس میں پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، ابھی تراویح میں جو پڑھا جا رہا تھا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دم جیسے آدمی کو کوئی جیسے میموری لاس ہو جاتا ہے، مطلب مجھے ایسے لگا کہ میں نے ان آیات کا ترجمہ نہیں کیا اور وہ ترجمہ شاید روا روی میں کر دیا یا کیا ہے، تو بال امید ہے کہ وہ ترجمہ ٹھیک ہوا ہوگا، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جیسے ایک دم آدمی بلائنڈ ہو جاتا ہے نا، اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ ان آیات کا ترجمہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن بہرحال میں نے پوچھا لوگوں سے کوئی آیات وغیرہ میں نے چھوڑی تو نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اس کو پہنچا دیجئے، اس کو لوگوں تک عام کر دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے، یعنی جو رسالت پہنچانے کا جو آپ کے ذمہ کام تھا، پیغام پہنچانے کا، اس میں آپ کوتاہی کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، محفوظ کر لے گا لوگوں سے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گارڈ آپ کے اوپر متعین تھے، جو آپ کی حفاظت پر تھے، ان کو ہٹا دیا کہ اب گارنٹی آ گئی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، ان کی دراندازی سے، اس کی شرنگیزی سے۔ اور اس سے ہمارے کچھ علماء نے یہ استنباط بھی کیا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، جو امت مسلمہ ہیں، اگر وہ بھی عصمت چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں لے لیں، تو اس کا نسخہ بھی یہی ہے کہ جو دین ان تک پہنچا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ان تک پہنچایا ہے، جو قرآن و سنت ہے، اس کی تبلیغ کریں، اس کی دعوت دیں۔ تو یہ جو تبلیغ رسالت ہے، یہ انسان کو عصمت کا مرتبہ عطا کر دیتی ہے، یہ انسان کو بچا لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، تم کسی بیس پر نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو، اور اس کو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بڑا غرہ ہے کہ تم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہو، بڑے چہیتے ہو، تو کہا کہ اللہ کا کوئی بھی وعدہ کسی سے ساتھ غیر مشروط نہیں ہوتا، تو کہا کہ اگر تم تورات اور انجیل اس پر خود قائم نہیں ہوگے، دوسروں پر اس کو قائم نہیں کرو گے، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ جو آیت ہے گویا آج ہم سے بھی مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ہمیں قرآن مجید کی نعمت دی، ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہت محفوظ صورت میں موجود ہے، لیکن ہم نہ اس کو اپنی زندگیوں پہ قائم کر پا رہے ہیں، نہ سماج میں اس کو نافذ کر پا رہے ہیں، نہ ریاست کی سطح پہ اس کا نفوذ کر پا رہے ہیں۔ تو ہم سے بھی یہ آیت مخاطب ہے کہ بھئی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو کچھ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ سرکشی اور کفر ہی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ آپ کے رب کی طرف سے جو کلام نازل ہوا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہدایت کی راہ پر آئیں، اس سے ان کی سرکشی میں، ان کے کفر ہی میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، راہیاب کرے گا، اور بہت سوں کی گمراہی میں اضافہ کرے گا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافر لوگوں پر افسوس نہ کریں، انہوں نے خود اپنے لیے گمراہی مول لی ہے اور گمراہی کی راہ پہ چل رہے ہیں۔
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے اور جو صابئی ہوئے، والنصارى اور جو نصارہ ہوئے یعنی عیسائی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے اچھے اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ یہ آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہودی، عیسائی اور صابئی اپنے اپنے عہد میں جو کوئی بھی اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے، یعنی اپنے پیغمبر کے ذریعے جو دین ان تک پہنچا ہے اس کے مطابق اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، چونکہ اللہ پر ایمان وہی معتبر ہوتا ہے جو پیغمبر کے ذریعے پہنچے، آخرت پر ایمان وہی کام دے گا جس کی تفصیلات اللہ کے نبیوں نے بیان کی۔ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی دعوت پیغمبروں کے ذریعے مل رہی ہے، تو کہا کہ اپنے اپنے وقت میں جو یہودی تھا، سچا یہودی تھا، اصل میں تو مسلمان ہی تھے، یہ لقب تو لوگوں نے بعد میں اختیار کیے، تو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا اور اپنے وقت کے پیغمبر کا اتباع کیا تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سید محمد اویس شریف صاحب، یہ اپنے گھر رابطہ کر لیں، کوئی ایمرجنسی ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس ایکسپریشن کے بارے میں بھی بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جنت کا استعارہ ہے، یعنی وہ ایسی جگہ کہ جس میں انسان کو نہ تو کوئی مستقبل کے اندیشے ہوں گے نہ کوئی ماضی کے پچھتاوے ہوں گے۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ جنت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سے ترانے نقل ہوئے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچیں گے تو یہ ترانہ الاپیں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر لیا، حزن کو دور کر لیا، ورنہ اس سے پہلے ایک انسرٹینٹی ہے، ایک رسک کا ایلیمنٹ رہے گا جب تک آدمی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ والوں کو نسبتاً کم پریشانیاں رہتی ہیں، کم جو ہے وہ آزاد رہتے ہیں، لیکن اس سے پوری طرح مستغنی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اصل میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہے نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں رسول بھیجے، پے بھیجے، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول بھیجا۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، تو جب جب ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر آیا جو ان کی خواہش نفس کے خلاف تھا، فریقاً کذبوا، تو انہوں نے جھٹلایا بہت سو کو، وفریقاً یقتلون، اور بہت سو کو تو قتل کر دیا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو یہود آج ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، اور بار بار وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو اصل میں اپنی نسل میں ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور چونکہ یہ بنی اسماعیل میں آ گئے اس وجہ سے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ورنہ ہم تو بہت حق پرست لوگ ہیں اور اپنے نبیوں کی تو ہم بہت عزت کرتے رہے، بہت اکرام کرتے رہے۔ تو ان کی کلی کھولی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے نبیوں کے ساتھ کون سے سچے تھے، اپنے نبیوں کا بھی انہوں نے انکار کیا اور ان کو بہت سو کو قتل بھی کر دیا، سیدنا یحییٰ کو، سیدنا زکریا کو۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے لیے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف التفات کیا، اللہ نے ان کو نوازا، ان کی توبہ قبول کی۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور پھر اس کے بعد ان کی اکثریت یا ان کی ایک بڑی تعداد دوبارہ سے جو ہے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں جو دی ہیں ان کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، پہچانے اور قبول کرے۔ کان اس لیے دی ہیں تاکہ جب بھی حق کا آوازہ بلند ہو، حق کی پکار لگے تو اس پر لبیک کہے۔ لیکن یہ لوگ کیا ہو گئے؟ یہ اندھے بہرے ہو گئے، حق کے لیے انہوں نے اپنے کان بھی بند کر دیے ہیں اور آنکھیں بھی موند لی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک
کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی تو مسیح ابن مریم ہے. یعنی ان کے ہاں تثلیث کا عقیدہ بھی تھا، انکارنیشن کا بھی تھا، اور یہ بھی تھا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئے ہیں مسیح ابن مریم میں. وقال المسیح، جبکہ سیدنا مسیح نے کیا کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. یعنی سیدنا مسیح تو اللہ کی جو ہے وہ دعوت دینے آئے تھے، توحید کی پکار لگانے آئے تھے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا. یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے. ومأواہ النار، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے، ایسے مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے. کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اللہ اور مسیح بس ایک ہی ہیں، گاڈ انکارنیٹ کا عقیدہ پیدا کیا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں ایک ہے، ایک میں تین، تین میں ایک، یعنی خدا یعنی باپ کے طور پہ، بیٹے کے طور پہ، اور ایک تثلیث میں سیدہ مریم ہے اور ایک میں روح القدس ہے. وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک معبود، ایک یکتا معبود ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے یہ باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو ضرور ضرور پہنچ کے رہے گا ایک المناک عذاب، ایک دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیوں نہیں اللہ کی جناب میں رجوع کرتے اور کیوں نہیں اپنے گناہ بخشوا لیتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے ایک رسول، برگزیدہ پیغمبر ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، کتنے ہی رسول ان سے پہلے ہو گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ صدیقہ ہیں. یعنی یہ جو تہمت لگا رہے ہیں، یعنی دونوں طرح سے اس میں رد ہے. یہود کا رد ہے جنہوں نے معاذ اللہ سیدہ مریم پہ تہمت لگائی بدکاری کی، اور عیسائیوں کا رد ہے کہ جنہوں نے ان کو خدا کی ماں قرار دے دیا اور الوہیت میں تثلیث میں شریک کر لیا. کہا کہ ان کی صحیح پوزیشن کیا ہے کہ ان کی والدہ سیدہ مریم صدیقہ ہیں، یعنی جو سب سے بڑا مرتبہ ہے نا نبوت کے بعد. کیونکہ اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے جو ہے خواتین کا انتخاب نہیں کیا، مردوں کا انتخاب کیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبوت اور رسالت وہب ہے ہی نہیں، یعنی یہ وہب ہے، کسب نہیں ہے، یہ انسان خود سے کما نہیں سکتا، یہ اللہ دیتے ہیں. خود سے انسان جو مرتبہ حاصل کر سکتا ہے اس میں سب سے اونچا مرتبہ صدیقیت کا ہے. اور کہا کہ سیدہ مریم کو یہ مرتبہ حاصل تھا، وہ صدیقہ تھی. ہمارے ہاں بھی امت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے لقب آتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ کے لیے لقب آتا ہے. کانا یاکلان الطعام، اور یہ دونوں ماں بیٹے یہ تو کھانا کھاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو کھانے پینے سے، خوراک سے ماورا ہے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، اے نبی آپ دیکھیے کیسے ہم ان کے لیے اپنی آیات کو کھول کر واضح کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ یہ کیسے الٹے ہو جاتے ہیں، یعنی کس طرح اوندھے ہو جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی ان سے فرما دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پوچھتے ہو جو کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہارے معاملے میں، نہ کسی نقصان کا اور نہ فائدے کا. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دین کے معاملے میں ناحق غلو نہ کرو. یہ خاص طور پہ نصارہ نے کیا، غلو کا شکار ہو گئے. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت پیروی کرو خواہشات کی ان لوگوں کے جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود بھی سیدھی راہ سے جو ہے وہ دور ہو گئے، گمراہ ہو گئے. یعنی جو پرانی امتیں ہیں نا، آگے وہ آیت آئے گی بھی، کہ جو پرانی قومیں تھیں ان میں وہ ساری گمراہیاں پائی جاتی تھی مشرکین میں. یعنی گریک مائتھولوجی میں، رومن مائتھولوجی میں وہ سارے تصورات تھے، تثلیث کے تصورات بھی تھے، اٹونمنٹ کا تصور بھی تھا، لیمب کا تصور بھی تھا کہ ایک مینڈھا ہوگا جو قربان ہو جائے گا تمام انسانوں کے گناہوں کو لے کر.
تو اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ جو نصرانیت ہے اور خاص طور پہ عیسائیت ہے، اس کے زیادہ تر عقائد جو ہیں وہ مشرکین سے اخذ کرتا ہے، ان سے لیے گئے، ان کے یہاں توحید بھی تھی، کفارہ بھی تھا، اور اس طرح کے سارے تصورات پائے جاتے تھے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے سیدنا داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اپنے پیغمبروں نے ان پر لعنت کی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام، اگر آپ پڑھیں بائبل کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بری طرح ان لوگوں کو آپ نے جھنجھوڑا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے جو ہے وہ چونا پھری ہوئی قبریں ہوتی ہیں جو باہر سے بہت خوبصورت ہیں اور اندر گلی سڑی ہڈیاں ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اللہ کے گھر کو شرک کا جو ہے وہ اڈا بنا دیا ہے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل لیتے ہو۔ تو کہا کہ ان کے اپنے پیغمبروں نے ان کو بہت ملامت کی، کیونکہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ سرکشی پر آمادہ تھے، حد سے گزرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جو منکرات کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، تو آپس میں اس سے روکتے نہیں تھے۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی سماج پوری طرح خیر پر نہیں ہوتا، اصلاح پر نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے لوگ رہیں ہر سماج میں جو برائیوں پر روکتے ٹوکتے رہیں، ملامت کرتے رہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ لوگ آپس میں برائیاں کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا کام ہے جو یہ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود میں یا بنی اسرائیل میں پہلی خرابی داخلی یہاں سے ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ برائیاں کرتے تھے، منکرات کرتے تھے، حرام کا ارتکاب کرتے تھے، اور کچھ لوگ جو اچھے لوگ تھے وہ ان کو روکتے تھے کہ بھئی اے فلاں آدمی یہ کام نہ کرو، لیکن وہ نہیں رکتے تھے۔ اگلے دن پھر روکتے تھے، پھر نہیں روکتے تھے، لیکن اور کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، ان کے ہم نوالا ہم پیالہ بنے رہتے تھے، اور لیکن مانتے نہیں تھے وہ لوگ ان کی بات۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے دل ایک جیسے کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر اہل منکرات کے ساتھ آپ ہمیشہ لگے رہیں گے، ان سے مفادات حاصل کرتے رہیں گے، تو انجام کار کے طور پہ کیا ہوگا کہ آپ کا انجام بھی وہی ہو جائے گا، آپ بھی اسی برائی میں ملوث ہو جائیں گے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اے نبی آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں فطری طور پر ان کے الائز ہونے چاہیے تھے مسلمان، کہ وہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، پوری روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اہل کتاب مسلمانوں کو چھوڑ کر مشرکین سے دوستیاں گانٹتے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی برا سامان ہے جو ان کی جانیں آگے بھیجتی ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، وما انزل الی، اور جو کچھ اتارا گیا پیغمبر پر، متخذوہم اولیاء، تو وہ ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی ولایت اختیار کر لیتا ہے پھر وہ کفار کے ساتھ ولایت کا تعلق نہیں رکھتا۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے عداوت میں شدید ترین، اہل ایمان کی عداوت میں شدید ترین پاؤ گے ان لوگوں کو جو یہودی ہیں اور وہ لوگ کے جو مشرک ہیں۔ یعنی مشرکین اور یہودی یہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے ہیں، سب سے شدید ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم پاؤ گے اہل ایمان کی محبت اور مودت میں سب سے قریب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، عیسائیوں کو قریب پاؤ گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پہ صورتحال یہ تھی کہ عیسائی نسبتاً مسلمانوں سے قریب تھے، مودت رکھتے تھے، اور مشرکین اور یہود ان کا ایک الائنس تھا، اور یہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آج لگتا ہے ایسا ہے کہ یہود و نصارہ تقریباً ایک ہی جگہ پر آ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ کیونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام ان کی جو دعوت تھی اس میں محبت کا بہت ذکر تھا، اسی لیے آپ دیکھیے نا کہ عیسائیوں کے ہاں جو کی ورڈ ہے وہ لو ہے، محبت ہے، تو محبت کی باتیں وہ بہت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا کہ اہل ایمان سے بھی سب سے زیادہ جو محبت یا الفت رکھتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، یہ اس واسطے ہیں کہ ان میں
عالم بھی ہیں اور بڑے بڑے درویش اور راہب بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ استکبار نہیں کرتے۔ تو آج بھی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عیسائیوں میں نسبتاً نرم دل لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ یہودیوں میں سختی تندی زیادہ ہوتی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ہیں اس کو جو اتاری گئی رسول پر، یعنی قرآن مجید سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کا عرفان حاصل کر لیا، حق کو پہچان لیا۔ یعنی مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کو معلوم ہو کہ مکے میں سن 5 ہجری میں بہت سے لوگ گئے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے، تو ان کی دعوت سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے یا اسلام کی دعوت پھیلنے لگی، تو ایک وفد آیا تھا مدینے میں حبشہ کے عیسائیوں کا، تقریباً 70 لوگ آئے تھے، اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے حق کی معرفت حاصل کر لی، حق کا عرفان حاصل کر لیا۔ یقولون ربنا آمنا، اور انہوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے گواہوں میں، یعنی ہمیں لکھ لے ان لوگوں میں کہ جو تیری الوہیت کی گواہی دیتے ہیں اور تیرے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو وہ ہمارے پاس لے کر آیا ہے حق کے ساتھ۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم تو یہ طمع رکھتے ہیں، ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا نیک لوگوں کے ساتھ۔ یعنی سب سے بڑا انسان کا یعنی کمال کیا ہے، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں شامل کر لے۔ تو کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی بنیاد پر، اس کے بدلے میں، ان کے اس اعتراف حق کے بدلے میں ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے بہتی ہوں گی ندیاں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور کیا یہی بدلہ ہے خوب کاروں کا، محسنین کا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، تو یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت ٹھہراؤ اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کے عام طور پہ 2 موٹو ہوا کرتے تھے، ایک کا ذکر پہلے آ چکا ہے، وہ یہ ہوتا تھا کہ شرکیہ توہمات کی بنیاد پر یہ کہنا کہ فلاں سانڈنی یا فلاں اونٹ یا فلاں بکری جو ہے یہ فلاں بت کے لیے، فلاں استھان کے لیے خاص کر لی گئی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اور ایک اور چیز جو ہوتی تھی جو عیسائیوں کے اندر، اہل کتاب کے اندر پیدا ہو گئی، وہ رہبانیت کی وجہ سے، وہ تقویٰ کی جو ہے شدت کی وجہ سے، کہ بہت سی وہ چیزیں جو حلال و طیب ہیں ان کو وہ حرام کر لیتے تھے اپنے اوپر۔ تو کہا کہ بھئی جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ تو جس طریقے سے یہ بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لے، ویسے ہی یہ بھی جرم ہے کہ اللہ کی کسی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ان چیزوں میں سے کہ جو حلال ہے اور طیب ہے، حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے ان قسموں پر جو تم بیہودہ کھا لیتے ہو، لغو قسمیں کھا لیتے ہو۔ عربوں کا اس زمانے میں بھی یہ روٹین تھا، آج بھی یہ ہے کہ تقیہ کلام کے طور پر ان کی زبان پہ قسمیں جاری رہتی ہیں، واللہ باللہ تاللہ۔ تو کہا کہ یہ تو روا روی میں تم کھا رہے ہو، اس طرح کی لغو قسمیں ہیں، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں جو قسمیں تم نے بہت مضبوطی سے کی ہیں ان پر اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اگر تم نے کوئی قسم کھا بیٹھے ہو اور بعد میں خیال ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا معاملہ، اس قسم کو توڑنا چاہتے ہو، تو اس کا کفارہ بتایا ہے۔ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، وہ درمیانہ کھانا جو تم عام طور پہ خود کھاتے ہو،
جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا پہناؤ، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرو، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جس کو اس کی مقدرت نہ ہو تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم حلف اٹھا لو اور پھر تمہیں اس کو توڑنا پڑے، واحفظوا ایمانکم، اور بہتر تو یہ ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ تم جو ہے قسموں کو توڑو اور اس کا کفارہ دو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تم پر کھولتا ہے، واضح کرتا ہے اپنے احکامات کو، اپنی آیات کو، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم احسان مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور یہ جو پانسے ہیں، جوئے کے پانسے جو ہوتے ہیں، یہ سب گندے کام ہیں اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم نجات پاؤ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت رسیاں ہیں شراب اور جوئے کے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کی صریح حرمت کہاں آئی ہے۔ اب اس سے زیادہ صریح حرمت کیا ہوگی کہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے اور گندا عمل ہے، اور اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو اس سے بچو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن بھی کر دیا خمر کو۔ بہت سے لوگ ہمارے یہاں ایسے پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس زمانے میں جو شراب تھی وہ بہت گندگی میں بنتی تھی، ان ہائیجینک ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کو حرام ٹھہرایا گیا۔ اب جو شراب ہے بہت بڑی اچھی، اس کی فیکٹریز میں آپ جا کے دیکھیں، حفظان صحت کے تمام اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور بہت ستھرائی ہے سب کچھ۔ تو اللہ کے نبی نے ڈیفائن کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، کل مسکرن خمر، کہا کہ ہر وہ چیز کہ جو نشہ پیدا کرے وہ جو ہے وہ خمر کے حکم میں آتی ہے، اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی وجہ سے جو چیز بھی نشہ پیدا کرتی ہے، چاہے وہ ہیروئن ہے، چاہے وہ چرس ہے، چاہے وہ گانجا ہے، وہ سارے کے سارے بھی اسی حکم میں ہیں، چونکہ علت ایک ہی ہے، اور علت کیا ہے؟ سکر ہے۔ پھر ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی ایک چور دروازہ نکال رکھا ہوا ہے کہ اصل میں تو جو چیز منع ہے وہ تو نشہ ہے، بہکنا ہے کہ انسان کی مت ماری جائے۔ ہم تو پیتے ہیں بہت کنٹرولڈ انداز میں، ایسے پیتے ہیں کہ ہمیں نشہ نہیں چڑھتا۔ اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ بھی بند کر دی۔ آپ نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام۔ تو یعنی اگر جو ہے وہ 10 گلاس پینے سے نشہ ہو جاتا ہے تو پھر آدھا گلاس بھی اس کا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو کہا کہ شراب اور جوا اور یہ بت اور پانسے یہ گندے عمل ہیں اور شیطان کا عمل ہے، ان سے بچو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے شراب اور جوئے کے ذریعے۔ جوئے میں انسان جب مال جو ہے ہارتا ہے اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان نشے میں ہوتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کون ہے، اس کا مخاطب کون ہے، ماں ہے، باپ ہے، استاد ہے، کون ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتا چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں روک دے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا آپ تم باز آتے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پھر جاؤ گے، روگرداری کرو گے، تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب ایک اور مسئلہ وہاں پیدا ہو گیا کہ شراب کی حرمت کے احکامات آ گئے تو کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو شراب پیتے رہے اور شراب کی حرمت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ابھی بھی ہیں، زندہ ہیں، لیکن شراب گویا ان کے پورے جسم کا حصہ بن چکی ہے، رچ بس گئی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ بھئی پہلے جو ہو چکا اس کو رہنے دو، جو کوئی بھی ایمان لے کر آئے تو جو لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، پہلے جو کچھ وہ کھا چکے اس پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اگر وہ تقوی کی روش اختیار کریں اور پھر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں،
پھر تقوی میں آگے بڑھتے رہیں، پھر ایمان میں اور آگے جائیں، پھر وہ تقوی کی روش اختیار کریں اور احسان کا رویہ اختیار کریں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ خوب کاروں کو، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر صاحب ایمان ہے، تقوی کی روش اختیار کر رہے ہیں، تو پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور یہاں خاص طور پہ آپ دیکھیے تقوی کا تذکرہ ہے۔ حدیث جبرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل تشریف لائے اور 3 سوالات کیے، آپ بتائیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو ان تینوں مرتبوں کا ذکر ہے کہ پہلے اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے، اور اسلام سے ایمان کے مرتبے پر اور ایمان سے احسان کے مرتبے پر لے جانے والی ڈرائیونگ فورس کیا ہے، وہ تقوی ہے۔ جتنا جتنا تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان قانونی اسلام سے حقیقی ایمان میں چلا جاتا ہے، اور اس سے آگے احسان کی جو ہے وہ منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تمہیں شکار نہیں کرنا، اور شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا۔ تو کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں جانچے گا شکار کے ذریعے جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں آئیں گے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اور جو کوئی بھی سرکشی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے بیان ہو جائے گی بات کہ جو حالت احرام میں انسان نہ شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہاں، جو سمندری جو شکار ہے نا، یعنی صاحبت اس زمانے میں مہینوں کے سفر بھی ہوتے تھے سمندری، تو کوئی خوراک کا بندوبست نہیں ہوتا تھا مگر مچھلیاں وغیرہ، تو سمندر کا جو شکار تھا وہ حلال تھا احرام کی حالت میں بھی، لیکن خشکی کا جو شکار ہے وہ حلال نہیں تھا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جانچیں گے تمہیں، اور لگے گا کہ بار بار شکار تمہاری زد میں آ رہے ہیں، اور دیکھیں گے کہ کون ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اس طرح آگے جا کے سورہ اعراف میں بیان ہوگا نا ان لوگوں کا تذکرہ جو بستی والے تھے، جن کو منع کیا گیا تھا کہ بھی ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ خاص طور پر ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھی، آزمائش کے لیے کہ کون ہے جو اللہ کے حکم سے اس سے رکتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اور جو کوئی سرکشی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو حالت احرام میں جو ہے وہ شکار نہ کرو، شکار کو نہ مارو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی حالت احرام میں خشکی کا شکار کر لے گا جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ یہ ہے اس کے برابر، اس سے ملتا جلتا مویشی۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ کریں، جو تجویز کریں تم میں سے 2 معتبر لوگ، ہدیم بالغ الکعبہ، کہ اس کو پہنچایا جائے گا کعبے تک بطور ایک نظر کے۔ یعنی اگر انسان نے جانتے بوجھتے احرام کی حالت میں کوئی جو ہے خشکی کا شکار مار لیا ہے، مثلا کوئی جو ہے وہ ہرن مار لیا ہے، تو اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی کوئی بھیڑ یا بکری جو ہے وہ قربان کرے گا، بھجوائے گا۔ یا اگر کوئی جو ہے وہ مثلا کوئی اور شکار کر لیا ہے، نیل گائے مار لی ہے، تو گائیں اس کے عوض جو ہے وہ قربان کرے گا۔ او کفارۃ طعام مسکینہ، یا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ او عدل ذالک، یا اس کے جو ہے وہ برابر ہو جائے گا صیام لیذوق وبال امری، کہ وہ روزے رکھے تاکہ وہ اپنے اس عمل کا جو ہے وہ وبال چکھے، اس کی پاداش وہ اپنے یہاں محسوس کرے۔ عفا اللہ عما سلف، پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی نصیحت آنے کے بعد بھی گناہ کرے گا، سرکشی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے، اللہ اس سے بدلہ لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے دریا کا شکار، سمندر کا شکار، یہ کھانا بھی ہے تمہارے لیے اور تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، اور باقی مسافروں کے لیے بھی ہے۔ یعنی ویسے بھی مچھلی کا شکار ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے، اس میں سے ایک مچھلی بھی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اور کہا کہ حالت احرام میں بھی مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا جو شکار ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو
کہ جو بہت ہی بزرگی والا گھر ہے، لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے، والشہر الحرام، اور بزرگی والے مہینوں کو، حرام مہینوں کو، والہدی والقلائد، اور جو ہدی کے جانور ہیں جو قربانی کے ہوتے ہیں، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے، جن کو حرم کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے، ہر اس چیز کا جو زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ بس ان دو کے درمیان انسان کو رہنا چاہیے، بین الخوف والرجا، یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی بے انتہا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے نبی فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے تمہیں ناپاک کی کثرت بہت ہی اچھی لگے، بہت ہی خوش آئے۔ یہ ہر چیز میں ہے، یعنی ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ اہل ایمان تھوڑے ہوتے ہیں، اہل کفر اور شرک زیادہ ہوتے ہیں، تو کہا کہ یہ خبیث ہیں، چاہے یہ کتنے زیادہ ہی ہوں، کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے حلال مال، طیب مال، پاک مال تھوڑا ہو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس کثیر سے جو ناپاک ہے، جو حرام ہے۔ تو کہا یہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے تمہیں خبیث بہت اچھا لگتا ہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، بس اللہ سے ڈرتے رہو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم نجات پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان چیزوں کی بابت سوال مت کرو کہ اگر تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کی بابت پوچھو گے ایسے وقت میں جب قرآن مجید اتارا جا رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے، تو وہ تمہارے لیے کھول دی جائیں گی، ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے درگزر کیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت تحمل والا۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ابھی قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تم بھی یہود کا رویہ اختیار نہ کرنا جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا بھئی کوئی بھی گائے ذبح کر دو، لیکن سوالات کر کر کے انہوں نے اپنے لیے معاملے کو تنگ کر دیا۔ تو کہا کہ بھئی ایسے سوال نہ کرو کہ اگر تم پر کھول دیے جائیں تو تمہیں تنگی ہو، اور ابھی دین فارمیٹو پیریڈ میں ہے، تم جو سوالات کرو گے اللہ کے نبی اس کے جوابات دیتے چلے جائیں گے اور وہ دین کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ اس طرح اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پہ حج کرنا فرض کیا گیا ہے تو حج کرو۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ تو آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال کرنا ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس کی بلا وجہ سے سوال کرنے اور پرووک کرنے سے لوگوں پر کوئی چیز حرام کر دی جائے، یعنی جو چیز اصلاً حلال تھی اس کے بار بار سوال کرنے سے اس کو حرام کر دیا جائے۔ قد سألها قوم من قبلکم، ایسی ہی باتیں ایک قوم تم سے پہلے پوچھتی رہی ہے، سوال کرتی رہی ہے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر انہوں نے ان سب باتوں سے انکار کر دیا۔ یہ وہ یہود ہیں کہ سوالات کر کر کے جو ہے وہ پیغمبروں کو زج کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اب یہ ان کے مختلف توہمات تھے شرکیہ، مختلف جانور تھے، ان کو انہوں نے حرام ٹھہرایا ہوا تھا۔ تو کہا کہ اللہ نے مقرر نہیں کیا بحیرہ، یعنی وہ جانور جو دودھ دیتا ہے، خاص طرح سے بہت زیادہ دودھ دیتا ہے، بعض اوقات اس کو جو ہے وہ خاص کر لیتے تھے اپنے جو ہے وہ جانور اپنے بتوں کے لیے، اور یہ کہتے تھے کہ ان کا دودھ نہیں دوہا جائے گا، ان کا دودھ جو ہے وہ ان بتوں کے لیے ہے۔ ولا صائبۃ، اور بعض اوقات کچھ جو ہے وہ چوپایوں کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات گاؤں میں بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جو کچھ صاحب مزار کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے پیر صاحب کی گائے ہے یا فلاں ان کی بکری ہے اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ ولا وسیلۃ، اور ایک وہ جو ہے وسیلہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جو مسلسل جو ہے وہ مادہ بچے جنے، اس کو بھی وہ خاص کر دیتے تھے۔ ولا حامن،
اور ایک ایسا اونٹ جو ایک ایسا نر اونٹ جو ایک خاص اماؤنٹ میں جفتی کر چکا ہوتا ہے اس کو بھی وہ خاص کر لیتے تھے اپنے بتوں کے لیے. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں چیز کو حرام کیا ہے جبکہ اللہ نے حرام نہیں کیا، تو آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، اللہ کے بارے میں ایسی بات منسوب کر رہے ہیں جو اللہ نے نہیں فرمائی. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور رسول کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم تو ان کے رستے پہ چلیں گے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ کوئی علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت کی راہ پر ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات نارمل یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بزرگوں کے رستے پہ چلتا ہے، لیکن بھائی اگر تمہارے بزرگ جو تھے وہ بے عقلے تھے، بے ہدایتے تھے، تب بھی تم ان کی پیروی کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی ذمہ داری ہے، اپنی فکر کرو، اپنی جانوں کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ جو آیت ہے یہ صحابہ کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے اس سے غلط استدلال کیا، علیکم انفسکم، کہ تم پر ذمہ داری اپنی ہے، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دین یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، وہ آئے مسجد میں، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہی آیت پڑھی اور کہا کہ دیکھو تم اس آیت کو غلط جگہ پر اس کو صرف کر رہے ہو. یہ آیت تو اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ اگر انسان ہدایت پر ہے تو پھر اگر دوسرے لوگ گمراہ بھی ہیں تو دوسروں کی گمراہی کا وبال اس پر نہیں ہے. ورنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہیں ضرور جو ہے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک ایسا عذاب آئے گا کہ تم اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری پکار نہیں سنے گا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، ہدایت میں شامل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت یافتہ ہونے میں لازمی ہے یہ بات کہ انسان دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، بے شک تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ سارا تمہیں جتلا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ گواہی قائم کر لے، اپنے میں سے دو معتبر لوگوں کو گواہ کر لے. کوئی وصیت کرنا چاہے مرتے وقت تو کہا کہ اس پہ دو گواہوں کو، دو عادل لوگوں کو گواہ کر لے. او آخران من غیرکم، یا دو گواہ ایسے ہوں جو تمہارے علاوہ ہوں، کسی دوسری قوم کے ہوں. ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، اس حالت میں کہ تم زمین میں چلت پھرت کر رہے ہو اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے، یعنی موت تم پر آ جائے ایسی حالت میں کہ تم گھر در میں نہیں ہو، تمہارے بیوی بچے تمہارے پاس نہیں ہے اور تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرو کہ دو گواہوں کو مقرر کر لو، ان کے سامنے جو ہے وہ وصیت کر لو. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان کو روک لو نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، اور وہ دونوں اللہ کو گواہ ٹھہرائیں، قسم کھائیں. ان ارتبتم، کہ اگر تم شبے میں پڑو، لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، کہ ہم نہیں لیں گے، یعنی اس قسم کے عوض کوئی مول نہیں لیں گے، ولو کان ذا قربا، اور کسی کی طرف داری نہیں کریں گے چاہے کوئی قرابت دار ہو. ولا نکتب شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو ہرگز نہیں چھپائیں گے. انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو گناہ گاروں میں سے ہوں گے. فإن أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر خبر ہو جائے ان دونوں کو کہ یہ حق بات کو دبا لے گئے ہیں، فآخران یقومان مقامہما، تو دو گواہ ان کی جگہ اور کھڑے ہوں، من الذی استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، کہ جن کا حق دبایا گیا ہے ان میں سے دو لوگ کھڑے ہوں اور وہ اللہ کو گواہ ٹھہرائیں، قسم کھائیں اور وہ کہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ زیادہ تحقیق والی ہے ان کی گواہی کی نسبت. وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا،
اس سے زیادہ امید ہے کہ وہ شہادت کو صحیح ٹھیک طرح سے ادا کریں. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا انہیں اس کا اندیشہ ہوگا کہ ان کی قسموں کو لوٹا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا دوسری قسموں کے ذریعے. یعنی یہ ایک سیفٹی میکانزم ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ انہوں نے غلط گواہی دی ہے تو دو لوگ کھڑے ہو کے اس کو انڈو کر دیں. واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنتے رہو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، وہ دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہیں کیا رسپانس دیا گیا. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک اے اللہ تو ہی ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے. اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا اور تمہاری والدہ پر کیا. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری تائید کی، مدد کی روح القدس یعنی سیدنا جبرائیل کے ذریعے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم کلام کرتے تھے پنگھوڑے میں بھی، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، لوگوں سے کلام کرتے تھے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب تم نے سکھایا لوگوں کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. یہ چار چیزیں نہیں ہیں، دو چیزیں ہیں. یعنی جب تم نے لوگوں کو سکھائی کتاب یعنی جس میں قانون ہے اور وہ تورات ہے، اور حکمت جو کہ انجیل کا کانٹینٹ ہے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور جب تم ایک مورت سی بناتے تھے، یعنی پرندے کی شکل بناتے تھے میرے حکم سے، اور پھر تم اس میں پھونکتے تھے میرے حکم سے تو وہ پرندہ زندہ پرندہ ہو کے اڑنے لگتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم بری کر دیتے تھے، اچھا کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو، بِإِذْنِي میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم مردے کو زندہ کر کے کھڑا کر دیتے تھے میرے اذن سے. اب یہ بار بار اذن کا تذکرہ ہے، یعنی اس کو عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے اصل میں وہ رسول کا فعل نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. معجزہ اصل میں یہی تو بتاتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس کے پیچھے اللہ ہے، کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ انسانی بس سے باہر ہے. تو کہا یہ سارے معجزے تم دکھاتے تھے یہ میرے اذن سے، میرے اختیار سے کرتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب روک دیا میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس لے کر آئے واضح نشانیاں. انہوں نے کوشش کی دست درازی کی، انہوں نے کوشش کی ان کو پھانسی لگانے کی، لیکن میں نے ان کے ہاتھ روک دیے. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ تمام معجزات، تمام نشانیاں دیکھ کر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا ہوا جادو، یہ صریح جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، یعنی میں نے ان حواریوں کو کھڑا کر دیا، ان کے دل میں یہ پیغام ڈال دیا. قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، اور ہم اس پر گواہ، واشہد بأننا مسلمون، تو اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا کہ ہم تیرے فرما بردار ہیں. اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اور یاد کرو جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ کا رب اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے خوان اتارے، ایک دسترخوان اترے اور اس پر نعمتیں ہوں. قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو کہا کہ سیدنا مسیح نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو. قالوا نريد ان ناكل منها، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے، امپیریکلی ہم پہ واضح ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایک خوان نعمت ہم پہ اتر رہا ہے. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ جان لیں کہ بے شک آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تاکہ ہم بھی گواہوں میں سے ہو جائیں. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر نازل کر آسمان سے ایک خوان، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ من، تاکہ وہ ہمارے لیے ہو جائے ایک خوشی کا دن یا ایک عید کا دن، ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے. وآیۃ منک،
اور ایک سری نشانی ہو جائے تیری طرف سے. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اے رب ہمیں رزق عطا کر، ہمیں نواز، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، انی منزلها علیکم، میں یہ خوان تمہاری فرمائش پہ اتار دوں گا. فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر اس کے بعد پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ پھر جہان والوں میں سے میں نے کسی کو وہ عذاب نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جس طرح قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا سیدنا صالح سے کہ آپ جو ہے وہ کوئی نشانی دکھائیں، اس چٹان میں سے جو ہے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھائیں. وہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اونٹنی آ جائے گی، لیکن پھر اگر تم نے اس پہ دست درازی کی، اس کی طرف بری نگاہ ڈالی، تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب یہ معاملہ امپیریکل ہو جائے گا بالکل، اس کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا. اب یہ بات واضح نہیں ہے کہ پھر یہ خوان اترا یا نہیں اترا. زیادہ رائے یہی ہے کہ پھر وہ تائب ہو گئے، وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، چونکہ خطرہ بہت بڑا تھا، اس وجہ سے وہ خوان نہیں اتارا گیا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ آخرت کا مکالمہ ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کے. اے مسیح، کیا تم نے لوگوں کو یہ دعوت دی تھی؟ اپنی بندگی کی، اپنی والدہ کو پوجنے کی دعوت دی تھی. قال سبحانک، سیدنا مسیح کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ روائی نہیں ہے، میرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو میرے لیے کہنا بنتا نہیں ہے، جو میرا ڈیو نہیں ہے، جو مجھ کا کہنے کا حق نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اور اے اللہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو تیرے علم میں ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اے اللہ تو مجھ سے یہ سوالات کیوں کر رہا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے جو تمام چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان لوگوں سے نہیں کہا تھا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہنے کا، اور وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان کے بارے میں باخبر رہا، گواہ رہا ان پر جب تک میں ان میں فزیکلی موجود رہا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اپنے پاس، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ہی ان پر نگران تھا، تو ہی ان کی خبر رکھنے والا تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور بے شک تو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو عذاب دے تو اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے، کمال حکمت والا، یعنی تیرا ہاتھ کوئی روک نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز، اپیلنگ انداز. تو معاف کر دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور تو پکڑنا چاہے تو تیرا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا. ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ آیت آپ نے پڑھی اور ایک خاص کیفیت آپ پر طاری رہی، اور ہر رکعت میں بار بار آپ اسی آیت کو دہراتے رہے. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کا سچ ان کے کام آئے گا، یعنی وہ جو آخرت کا دن ہے، جو لوگ سچے ہوں گے ان کی سچائی ان کے کام آئے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے دامن میں بہتی ہوں گی ندیاں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے. یہ سب سے اونچا مقام ہے، ایک باہمی رضامندی کا مقام جو صحابہ کرام کے لیے ہم نے جو لقب اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کی. وہو علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.